أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ آپ نے چھٹی نہیں کی؟ آپ کہہ سکتے ہیں آپ نے چھٹی نہیں دی. آپ نے چھٹی نہیں دی، ہم نے چھٹی نہیں کی. جنہوں نے چھٹی کی وہ کیا سوچ کر کی؟ چھٹی کس چیز کی تھی؟ تکبیر. تو تکبیرات تو کل شروع ہو رہی ہیں. یوم تشکر بھی شاید کہا گیا. تو کسی بھی چیز کا شکر ادا کرنے کے لیے دو طریقوں میں سے کون سا طریقہ بہتر ہے؟ ایک یہ ہے کہ اس نعمت کا استعمال کیا جائے، اس نعمت کو پا کر مزید کام کیا جائے، اور ایک یہ کہ پھر آرام کیا جائے. ظاہر ہے جب چھٹی ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ آرام کر رہے ہوتے ہیں. جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں بریک آ جاتی ہے. تو میرا کانسیپٹ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ جن بڑے بڑے دنوں میں اللہ نے ہمیں بڑی بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے کام کریں، پہلے سے بھی زیادہ محنت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. تو کیا کر؟ فَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. تو اور زیادہ اللہ کا ذکر اور زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، استغفار کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب آپ فارغ ہو جائیں تو کیا کریں؟ رب کی طرف رجوع کریں. فانصب. فنصب کا معنی ہوتا ہے گڑ جائیں، یعنی نصب، کسی چیز کو نصب کرنا. اسی طرح لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب. نصب اس معنی میں بھی آتا ہے، یعنی عبادت کی مشقت مراد ہے یہاں. تو جب انسان فارغ ہو دنیا کے کاموں سے تو پھر کیا کرے؟ رب کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو گاڑ لے، مستقل مزاجی اختیار کرے، اپنے آپ کو تھکائے. ٹھیک ہے نا؟ تو جب بھی زندگی میں نعمت ملے اس کی قدر کریں، اور اس نعمت کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کو قید کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت کا صحیح استعمال کریں، اور پہلے سے بھی زیادہ اپنے کاموں میں اور تیز ہو جائیں. سستی اور آرام طلبی اختیار نہ کریں. ٹھیک ہے؟
تو چلیے آج ہم پڑھتے ہیں شفا کی دعائیں. اللہ نے زندگی کا ایک دن دیا ہے، اس کو مزید علم حاصل کرنے میں لگاتے ہیں تاکہ ہمارے عمل میں تبدیلی آئے. کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ شاید کل ذوالحجہ شروع ہو، لیکن یہ کہ چاند نظر نہیں آیا تو ذوالحجہ شروع نہیں ہوا. اور ذوالحجہ کا جو پیغام تھا وہ کیا تھا؟ یعنی ذوالحجہ کا عشرہ ذوالحجہ کس کام کے لیے؟ کیا سبق یاد کرنے کے لیے؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے میں نے ایک کام دیا تھا آپ کو. کوئی ایک کام دیا تھا میں نے کہ کیا کرنا ہے اس بات کو یاد رکھنے کے لیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر. کسی نے اس سلسلے میں کوئی پیش رفت کی؟ آپ نے کیا کیا عملی طور پر؟ آپ نے کیا کیا؟ میں آپ کی فیڈ بیک لینا چاہتی ہوں کہ ہم صرف لیکچر سن لیتے ہیں یا پھر اس کے بعد کچھ کرنے کا بھی سوچتے ہیں. اگر کرنے کا نہیں سوچتے نا تو اس علم کا پھر فائدہ کوئی نہیں، یہ محض باتیں ہیں. آپ نے کیا کیا یا کیا سوچا؟ کوئی بھی شیئر کر دے تاکہ دوسرے کو بھی آئیڈیا ہو. یہاں کچھ اندھیرا سا لگ رہا ہے، شاید کوئی لائٹس کی لائن آف ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ جی، کل یہاں سے واپسی میں سینٹورس گئی تھی اور وہاں پہ جو انفارمیشن ڈیسک تھا میں نے یہاں سے پیمفلٹ لیے وہ وہاں رکھوائے وچ ہی الاؤڈ، مگر پہلے میں نے اس کو اہمیت ایکسپلین کی تھی کہ میں یہ کیوں رکھنا چاہتی ہوں. ہی الاؤڈ می فار دیٹ. پھر میں نے سے کہا کہ میں اس بندے سے بات کرنا چاہتی ہوں جو کہ انچارج ہے. اذان ہوتی ہے تو ایک جگہ سے ہوتی ہے، پورے اس میں جاتی ہے، اس میں شاپنگ مال میں اس کی آواز جاتی ہے. تو اسے کہا کہ میں ان کو دے دوں گا میسج. میں نے کہا نہیں، میں نے پرسنلی ان سے بات کرنی ہے. اینی وے وہ اس کو بلایا گیا، مجھے کافی ویٹ کرنا پڑا بٹ اٹ واز امپورٹنٹ. وہ آئے اور پھر ان کو بھی میں نے پہلے اہمیت بتائی اور پھر میں نے کہا کہ دیکھیں اس میں آپ کا بھی حصہ ڈلے گا. اگر آپ کچھ بھی مریض میں سپورٹ کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ جس طرح سے آپ کے اینڈ پہ اذان ہوتی ہے جو پورے مال میں جاتی ہے جس کی آواز، اب تکبیرات چلائیں. اینڈ ہی اگریڈ ٹو اٹ. الحمدللہ الحمدللہ. اب سینٹورس کون لوگ جاتے ہیں؟ ہماری عوام جاتی، جو عام طور پر بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب. تو اب ان میں سے اکثریت اس کانسیپٹ سے واقف ہی نہیں کہ عشرہ ذوالحجہ تکبیرات کے دن ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہے. اور کسی نے کچھ کیا؟ جی طاہرہ جی، آپ مائک کھولیے. تکبیرات کے کچھ کارڈز جو یہاں ہیں وہ لیے تھے اور کچھ لوگوں کو تقسیم کیے، اور دوسرے اپنے پوتا اور پوتی کو فون کر کے کہا کہ تم اس کے اوپر یوٹیوب پہ یا کسی پہ بھی ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو گھر میں چلاتے رہو پورا وقت تکبیرات کو. اور کوئی؟ جی آپ بیٹا، مائک ہے یہاں پر، کوئی کھڑا ہو کے ان کو مائک پکڑا دے. آپ بیٹے کھڑے ہو جائیں تاکہ کل ہم نے کہیں جانا تھا تو لارج اسکیل پہ کرنا تو مشکل تھا، تو پھر ہم اوبر پہ جا رہے تھے تو میں نے ان انکل کو وہ کارڈز اور وہ دے دیے. تو وہ بہت خوش ہوئے، نے کہا کہ مجھے آپ کے پاس ایک اور ہے، مجھے ایک اور چاہیے کہ یہ تو میرے لیے ہو گیا، تو اب میں بھی کسی کو اگر دے سکوں آگے. اوبر والوں کو تو پتہ نہیں کتنے لوگ ملتے ہیں، ان کے پاس تو زیادہ سے رکھوائے جا سکتے ہیں تاکہ جو سواری بیٹھے اس کو وہ گفٹ کریں. اور کوئی؟ جی بیٹا، آپ وہاں تک مائک آئے گا. دیکھیں نا، اب یہ آئیڈیا آ گیا نا اوبر والا. آپ کے بیگ میں ہوں گے تو آپ اوبر پہ ہوں گے، آپ بس پہ ہوں گے، آپ کہیں بھی ہوں گے، ایئرپورٹ پہ ہوں گے، آپ ٹریول کر رہے ہوں گے، آپ کے ساتھ کوئی پیسنجر بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو بتا سکتے ہیں. ہاسٹل میں کاؤنٹر پہ رکھوا دیے تھے کارڈز، یا جو پمفلیٹس یہاں سے لے کے گئی تھی جو 3 ٹائپس کے تھے جس میں تکبیرات بھی تھی. اور اس کے علاوہ وین والے انکل کو، وین میں جو بچے تھے، یہاں پر جو گیسٹ آئے ہوئے تھے ان کو بھی ڈسٹریبیوٹ کیا. جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ. جی آپ. استاذہ، ہاسٹل میں جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز ہوتی ہے، تو کل اسٹوڈنٹس نے ایسا کیا کہ ہم سب مل کے، ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ نماز کے بعد اونچی آواز سے سب مل کے تکبیرات کریں گے. تو سب نے مل کے گئی تو وہ ایک کیفیت ہی بدل گئی تھی اس ٹائم. الحمدللہ، بالکل.
تکبیرات سن کر، تکبیرات پڑھ کر واقعی کیفیت بدلتی. جی اور ہمارے گھر کے پاس نا ایک شاپ ہے، تو وہاں وہ آل ٹائم نا میوزک وغیرہ لگائی رکھتے ہیں. مارکیٹ وغیرہ جاتے ہیں تو کل میں ماما کے ساتھ گئی اسپیشلی، اور وہاں سے ملی ان کو، اور ان کو کہا کہ اگر آپ ان 10 دنوں میں صرف تکبیرات چلا دیں، کیونکہ جب محرم ہوتے ہیں تو وہ نوحے لگا لیتے ہیں، اور 14 اگست ہو تو انڈیپینڈنس کے سانگز، اور اس کے علاوہ عید ہو تو میوزک وغیرہ. تو ان کو بہت اچھا لگا، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور ڈاؤن لوڈ انہوں نے کر لیا. اور آج جاتے ہوئے دیکھوں گی اگر لگایا تو ٹھیک، ورنہ دوبارہ جاؤں گی کہ لگایا کیوں. فالو اپ. یس، فالو اپ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں ہاسٹل میں ہوتی ہوں تو میں نے اسٹیکی نوٹس لیے اور کلولا ٹائم پہ میں نے اللہ اکبر سب پہ لکھے اور جگہ جگہ ہاسٹل میں نے لگا دیا. ویری گڈ. یہی میں آپ سے کہنے والی تھی کہ آپ کو میں نے یہ ہوم ورک دیا تھا کہ آپ سب اپنے گھر میں کہیں اگر صرف اتنا بھی لکھ کے لگا دیں اللہ اکبر، تو اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ریمائنڈر ہوگا. مجھے پچھلے دنوں کسی نے بہت ہی خوبصورت اللہ اکبر لکھ کے دیا. جب میں گھر گئی تو مجھے یاد آیا کہ میں نے ہوم ورک سب کو دیا ہے، مجھے بھی کرنا چاہیے کہ میں کہیں لکھ کے لگاؤں. تو اچانک میری نظر پڑی، ان کا مجھے تو اللہ نے پہلے سے ہی دیا ہوا ہے، اور وہ میں دکھانا چاہ رہی تھی آپ کو، معلوم نہیں وہ کہاں رہ گئی رستے میں. چلے آتا ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں. آپ بات کر لیجیے پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی استاد جی، میں ان دنوں میں لوگوں کے گھر میں دعوتوں میں بہت جا رہی ہوں، تو میں سب کے گھر پمفلٹ ایک لے جاتی ہوں اور ڈرائیورز نوکر ساروں کو اسپریڈ کرتی ہوں کہ اس طبقے کو، خاص طور پہ اگر آپ گھر والوں کے لیے بھی جاتے ہو تو اس طبقے کو کچھ نہیں پتا ہوتا. صحیح. تو زیادہ ان کو کوئی ایک شخص بھی اگر آپ کی وجہ سے اللہ اکبر کہے گا اور اس کو محسوس کرے گا اور اس کی کیفیت بدلے گی، کیونکہ یہ جو لفظ ہے نا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ انسان کو یقین کی قوت دیتا ہے کہ جب اللہ سب سے بڑا ہے تو وہ گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں، ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی، سارے معاملے سیدھے ہو جائیں گے. پھر وہ جو خوف کی ایک دن بات ہو رہی تھی نا، تو وہ خوف انسان کے اندر سے نکل جاتا ہے، لوگوں کا خوف اور چیزوں کا خوف، ہر چیز کا، کیونکہ اللہ کو ہم نے اپنی زندگی میں سب سے بڑا بنا لیا، ہم سب سے بڑا اسی کو سمجھتے ہیں. تو اصل جو سبق ہے سیکھنے کا، اور جو اس 10 دن سے آپ نے اچیو کرنا ہے، جو حاصل کرنا ہے، یس لیا، وہ یہی ہے. نہ صرف یہ کہ ہم زبانی تکبیرات پڑھیں، بلکہ ہم کیا کریں، دل میں محسوس بھی کریں اور اس کو بار بار دہرائیں. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، میرے غموں سے بڑا ہے، میری مشکلات سے بڑا ہے، میری ہر تکلیف سے بڑا ہے. یہ آپ دیکھیے، کتنا اچھا ہے نا. اس میں خانہ کعبہ بھی ہے اور پھول بھی ہیں، اور تو آپ لوگوں کو بھی اللہ نے آرٹ کی صلاحیت دی ہوگی. اب ٹائم کم تھا، ورنہ میں سوچ رہی تھی کہ پوری ایگزیبیشن اللہ اکبر کی، اس کے کمپٹیشن اور ایگزیبیشن ہو جانی چاہیے کہ جو بچیاں ایسی ٹیلنٹڈ ہیں وہ اس طرح کی چیزیں بنا کے، اور پھر ان کو آپ سیل بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ الہدا کو آپ ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں، یا آپ جیسے بھی اس کو کرنا چاہیں. نیچے نہیں رکھ اللہ اکبر، ادھر ادھر میری ٹیبل پہ رکھ دیں، وہاں بھی اللہ اکبر نہیں، وہ نیچے آپ ادھر لے آئیں، یہاں رکھ دیں. تو آپ اپنے گھر میں ایک سفید پیپر لے کے اس پہ اچھی سی کیلیگرافی کر کے، کوئی نیچے پھول وول کچھ بنا کے، کوئی اس طرح گھر میں لگائیں کہ جو بھی دیکھے اس کی نظر پڑے تو وہ ایک دفعہ تو اللہ اکبر کہے نا. یہ سبق ہے عشر ذی الحجہ کا، اللہ اکبر، کہ ہم نے یہ پکا کرنا ہے اس سال ساری زندگی کے لیے کہ اللہ اکبر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، اوکے آگے چلتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قاسم بن اسماعیل بن علی بیان کرتے ہیں کہ ہم بشر بن الحارث رحمہ اللہ کے دروازے پر تھے
کہ وہ باہر نکلے. ہم نے کہا ابو نصر ہمیں احادیث بیان کریں. وہ محدث تھے. انہوں نے پوچھا کیا تم حدیث کی زکوٰۃ دیتے ہو؟ میں نے عرض کیا اے ابو نصر حدیث کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ فرمایا جی ہاں. کیا ہوگی زکوٰۃ حدیث کی؟ آگے شیئر کریں. جی ہاں، زکوٰۃ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی حدیث سنیں جس میں کسی عمل کی بات ہو، نفلی نماز یا تسبیح ہو، تو عمل کریں. ٹھیک ہے، یہ سب سے پہلا کام ہے کہ اس پر وہ کام کرنا ہے. پھر ہم نے اگر تک بارے میں ہم نے کچھ سنا ہے تو کیا کریں؟ اس پر عمل کریں. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، ابو خالد الاحمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر بن قیس کو فرماتے ہوئے سنا جب بھی آپ تک کوئی خیر کی بات پہنچے تو اس پر کم از کم ایک مرتبہ ضرور عمل کر لو، تم اس بھلائی کے عاملین میں سے شمار ہو جاؤ گے. مروزی بیان کرتے ہیں کہ مجھے امام احمد بن حنبل نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی حدیث لکھی ہے. کس نے یہ کہا؟ امام احمد بن حنبل نے، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی حدیث لکھی ہے اس پر عمل کیا ہے، حتیٰ کہ جب یہ حدیث گزری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگائی یعنی پچھنے لگوائے اور ابو طیبہ کو 1 دینار دیا یعنی جس نے لگائے تھے، تو میں نے بھی سینگی لگانے والے کو 1 دینار دے کر سینگی لگوا لی، یعنی پورا عمل کر لیا حدیث پر. تو یہ ہے نمبر 1 کہ جو سنے اس نیت سے سنا کرے کہ میں نے اس پہ عمل کیسے کرنا ہے، میں نے اس کو اپنی زندگی میں کیسے لے کے آنا ہے. اور پھر دوسروں کی خیر خواہی کہ اس کو اوروں کے ساتھ شیئر بھی کر لیں، لیکن دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے اس کا پختہ علم بھی ہونا چاہیے، بات پکی ہونی چاہیے، کچی پکی نہ ہو. اور اس کے لیے الحمدللہ ہمارے پبلیکیشن ڈپارٹمنٹ نے، ریسرچ ڈپارٹمنٹ نے کیا کیا ہے، احادیث کو، ان چیزوں کو لکھ کے کمپائل کر کے پرنٹ کر کے آپ کے لیے حلوہ تیار رکھ دیا ہے. اب آپ کا کیا کام ہے کہ اس کو لے کے خود بھی پڑھیں اور آگے بھی دیں. آپ کو مزید ادھر ادھر ڈھونڈنے تیار کرنے کی مشقت کا سامنا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، چلیے ہم آج کی حدیث دیکھتے ہیں، آج کی دعا. بلکہ ہم پڑھ رہے ہیں چیپٹر اللہ تعالیٰ کو اس کے خوبصورت ناموں اور صفات کے ساتھ پکاریں. جی دعا پڑھیے. صحیح مسلم کی دعا ہے، اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اے اللہ آسمانوں اور زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب، ہمارے اور تمام چیزوں کے رب، دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والے، تورات، انجیل اور فرقان نازل کرنے والے، میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی پیشانی تو پکڑے ہوئے ہے، یعنی جس کا کنٹرول تیرے ہاتھ میں ہے. اے اللہ تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں، تو ہی ظاہر ہے، تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں، تو ہی باطن ہے، تیرے سوا کوئی چیز نہیں.
دعا کتنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور نام کتنے ہیں؟ کیا مانگا گیا ہے اس میں؟ ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی پیشانی تو پکڑے ہوئے ہے، یعنی کسی کی طرف سے بھی پہنچنے والا مجھے کوئی شر نہ پہنچے، کیونکہ آپ ہر چیز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص کسی شر کا ارادہ کر رہا ہے کہ وہ آپ کو کوئی نقصان دے گا، تو آپ کو تو پتہ بھی نہیں کہ وہ کیا پلاٹنگ کر رہا ہے، کیا منصوبے بنا رہا ہے، کیا سازشیں کر رہا ہے۔ آپ کو تو نہیں پتا ہوتا نا، بہت دفعہ نہیں پتا ہوتا۔ ہم پتہ کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ ہم جتنا بھی تجسس کر لیں کسی کے دل کے اندر تو نہیں جھانک کے دیکھ سکتے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہر بندے کی نیت اور ارادہ پتا ہے کہ کون کیا کرنے والا ہے۔ آپ آرام سے یہ دعا پڑھ کے آرام سے سو رہے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، اور وہ آپ کے خلاف ہونے والے شر کو آپ سے دور کر رہا ہے، کیونکہ آپ نے اس کے بے خوبصورت ناموں اور صفات کے ساتھ اس کو پکار کے اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دیا۔ کس قدر خوبصورت دعا ہے، کتنا بے فکر کر دیتی ہے چیز انسان کو۔ اب دیکھیں کہ جب آپ پر کوئی بوجھ ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، آپ کسی سے بات کرتے ہیں، آپ کو بوجھ ہٹ جاتا ہے نا، تھوڑا سا وقتی طور پر آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات کوئی ایسا بھی نہیں ملتا کہ جو ہماری بات سمجھے کم از کم۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہمیشہ آپ کے والدین آپ کی بات سمجھے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں ہوتا نا، آپ کچھ کہتے ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں۔ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں بھی آپ دیکھیں، آپ انہیں کچھ ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ کچھ اور کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے میں انسان کی جو پریشانی اور ڈسٹربنس ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے یا گھٹ جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے۔ پھر آپ جس سے بات کرتے ہیں اس کے پاس بعض اوقات نہ اس کام کو کرنے کا نہ کوئی اختیار ہوتا ہے، نہ کوئی طاقت ہوتی ہے، نہ عقل، نہ سمجھ، نہ طریقہ، نہ سلیقہ، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس آپ نے اپنی فرسٹریشن دور کر لی۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو پوری قوت رکھتا ہے، ہر ایک کو کنٹرول کر سکتا ہے، ہر چیز پہ وہ قادر ہے، کوئی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کوئی اس سے اوپر نہیں کہ وہ اس کے ارادے کو روک دے۔ تو یہ ساری صفات جو یہاں بیان ہوئی ہیں یہ پوری کی پوری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیں۔ لہٰذا اگر آپ اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں ہر وقت لوگوں کو سنانے کی بجائے سوچ سمجھ کے شعور کے ساتھ ایسی دعائیں پڑھ کے معاملے اللہ کے سپرد کر دیں تو آپ کے اوپر سے بہت سے بوجھ ہٹ جائیں گے۔ اور جب بیٹھے بیٹھے شیطان خیال ڈالے گا نا، ہائے وہ تمہاری پریشانی ہے، وہ تمہارا کام، وہ جو ایسا ویسا، تو آپ کیا کہیں گے؟ میں نے معاملہ اللہ کے سپرد کیا، اللہ تعالیٰ ٹیک کیئر کرے گا، مجھے تو اب یہ کام کرنا جو اس وقت میں کر رہی ہوں۔ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کیا چیز ڈسٹرب کرتی ہے آپ کو؟ پریشانیاں، خیالات، جو کوئی کچھ گزرا بیتا ہوتا ہے یا آنے والا ہوتا ہے وہی پلٹ پلٹ کے دماغ میں آتا ہے اور ہماری ساری نماز خراب کر دیتا ہے۔ تو اس کو آپ کس طرح ریپیل کر سکتے ہیں؟ مجھے یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مجھے راہ دکھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو حل کر دے گا، اللہ میری حفاظت کرے گا۔ آپ کو اپنے بچوں کی فکر ہے، اللہ میرے بچوں کی حفاظت کرے گا۔ آپ کو کسی بھی چیز کی فکر ہے تو کیا کریں گے؟ میں نے اللہ کی حفاظت میں دے دیا ہے، تو زندگی کتنی آسان ہو جائے گی، یا نہیں؟ ایک یہ ہے کہ آپ مسائل کا پہاڑ اپنے سر پہ اٹھا کے رکھا کریں ہر وقت، اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کو اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ آپ نپٹیں، میں نہیں نپٹ سکتی۔ حتیٰ کہ آپ کے اپنے بچے اگر آپ کی بات نہیں مانتے نا، کتنی ماؤں کو یہ شکایت ہوتی ہے بچے بات نہیں سنتے، کیا کریں؟ سمجھاتے ہیں سمجھتے نہیں، آپ کیا کریں گے؟ اللہ آپ اس کو سمجھا دینا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب آپ نے اللہ کی مدد طلب کر لی اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور وہ کر بھی سکتا ہے، تو آپ کی فکر ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ دیکھتے ہیں میں نے تو بڑی دعا کر لی، ابھی تک تو کچھ ہوا نہیں ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے کام کرنے کا طریقہ اپنا ہی ہے، وہ ہماری طرح نہیں۔ لیکن اگر آپ کا ٹرسٹ ہے نا اس پہ
کہ وہ سنتا ہے اور وہ کرتا بھی ہے، تو بس پورا ٹرسٹ رکھیں. ابھی ریسنٹلی آپ نے وہ ایک بہت ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں لیبیا کا ایک شخص جو تھا، وہ سنے، کس نے سنا یہ قصہ؟ سبحان اللہ. جی، وہ کچھ آدھے لوگوں نے نہیں سنا ہو، چلے میں آپ کو تھوڑا سا ہلکا سا بتا دیتی ہوں. مجھے بھی مختلف لوگوں نے بار بار سنایا کہ آپ ذرا اس کو دیکھیں. اس میں ہوا یہ کہ قصہ مختصر یہ ہے کچھ کہ ایک شخص جس کا نام عامر منصور قذافی تھا، وہ حج کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ اس کے نام کے ساتھ قذافی لگا ہوا تھا تو اس لیے اس کو ایئرپورٹ پہ روک لیا گیا کہ سیکیورٹی کا پرابلم ہے تو آپ نہیں جا سکتے. لیکن وہ وہیں کھڑا رہا، حتیٰ کہ سارے پیسنجر چلے گئے، جہاز اڑ گیا، لیکن وہ نہیں ہلا وہاں سے، ادھر ہی کھڑا رہا. نہیں، میں نے تو جانا ہے. ڈٹرمنیشن دیکھے، شوق دیکھے. اب کیا ہوتا ہے کہ جہاز اڑ رہا ہے اور اس میں کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہو گئی، ان کو واپس لانا پڑا. واپس آیا جہاز. پائلٹ نے کہا کہ جہاز سے کوئی نہیں اترے گا، اسی طرح جہاز کو ٹھیک کر لیا جائے اور ہم پھر دوبارہ ٹیک آف کریں گے. وہ جو ٹیکنیکل فالٹ تھی ٹھیک کی گئی اور جہاز نے ٹیک آف کر لیا. دوبارہ جہاز خراب ہو گیا، جہاز کو دوبارہ واپس آنا پڑا. اب پائلٹ کہتا ہے کہ وہ جس بندے کو ہم نے نہیں نہ لیا تھا اس کو بٹھائیں بیچ میں. اس کو سوار کیا گیا اور جہاز منزل پہ پہنچ گیا. کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ سے ضد لگا بیٹھے، اللہ یہ تو چاہیے ہی چاہیے، آپ کے گھر تو آنا ہی آنا ہے. اللہ بھی شوق دیکھتا ہے نا. اب اگر وہ کہے گا یہ تو سنتے نہیں میری بات، یہ وقت کیا ضائع کرنا، یہاں کیا کھڑے ہوں، چلو گھر چلتے ہیں، مایوس ہو کے گھر چلا جاتا. کچھ کوستا، کچھ سوشل میڈیا پہ لکھتا کہ جی جناب انہوں نے میرے پہ بڑی زیادتی کی ہے اور یہ نظام خراب ہے اور پتہ نہیں کیا کیا. نہیں، پتہ نہیں کیسی دعا کی ہوگی اللہ سے، کیسے اللہ نے جہاز پورے کا واپس پلٹنا کوئی کھیل تو نہیں ہوتا. تو ایسی باتیں جو ہیں وہ یقین میں اضافہ کر دیتی ہیں نا کہ اللہ سنتا ہے. جی آپ کچھ کہیں؟ اسی کی ویڈیو کے نیچے ایک بہت اچھا تھا، ہم نے لکھا ہوا تھا کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا والوں کے لیے غیر رحم ہوتے ہیں، ان نون ہوتے ہیں، مگر آسمانوں میں ان کی کیا معرفت ہے اور ان کی کیا قبولیت ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. یعنی کہ یہ بندہ از ایگزامپل آف دیٹ. ہمیں نا مانگنا نہیں آتا، ہمارے اندر یقین نہیں ہے، ہمیں اللہ پہ اعتماد نہیں ہے کہ وہ کر سکتا ہے، اس لیے ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے. استاذہ کراچ میں ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی، تو وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے حج پہ جانا تھا، اپلائی کیا اور بڑی امید تھی کہ ہمارا نام نکل آتا نا گورنمنٹ اسکیم میں. تو وہ پوری انہوں نے تیاری کر لی، بیگ پیک کر لی، اور اینڈ ٹائم پہ جب نام دیکھا تو نہیں آیا لسٹ میں، ان کے قرآن اندازی میں نام نہیں آیا. وہ کہتی ہے میں نے کہا اللہ تعالیٰ میں نے تو بیگ پیک کر لی، میں نہیں کھولوں گی. اور پھر ان کے ہسبینڈ نے جا کے کسی پرائیویٹ کمپنی میں پتہ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کسی سیٹ فل ہو چکا ہے، اب نہیں ہے، لیکن 2 لوگوں کی جگہ ہے، اور وہ میاں بیوی تھے، اور تھوڑے سے اور پیسے دے کے وہ جو ہے اس کے ساتھ چلے گئے. میں نے جو اپنا لاسٹ عمرہ کیا وہ اسی طرح، کوئی چانسز نہیں تھے، نہ ویزا، نہ ٹکٹ، نہ تیاری، کچھ بھی نہیں تھا. بس روز کہہ دیتی لبیک اللہم لبیک، بس اللہ تعالیٰ میں نے جانا ہے، میں نے جانا ہے. ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت میں جہاز میں ایک سیٹ باقی تھی، اسی دن ویزا آیا، اسی دن سارے کام ہوئے، اسی دن پیکنگ کی، اور الحمدللہ اللہ نے کروا دیا. تو بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں نا. لیکن لولا ان کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم الدین. انہ کان یا ان کان؟ ان ہاں، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم الدین. یونس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، وہاں سے نہ نکل سکتے. اس کا مطلب ہے کہ اس دعا نے، اس تسبیح نے تقدیر بدل دی. تو دعا معمولی چیز نہیں ہے، بس یقین پیدا کرے اپنے اندر.
جہاں تک اس دعا کا تعلق ہے تو یہ صحیح مسلم میں آتی ہے، سہیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سہیل سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میرے والد ابو صالح ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ جب ہم میں سے کوئی شخص سونے کا ارادہ کرے، سونا چاہ رہا ہو، تو بستر پر دائیں کروٹ لیٹے پھر دعا کرے، اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان اعوذ بك من شر كل شيء انت آخذ بناصيته اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر. یہاں پر انہوں نے کیا مانگا ہے کہ اللہ ہمارا قرضہ چکا دے اور ہمارے فقر کو دور کر دے. فقر محتاجی کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے. تو یہ ایک عظیم دعا ہے، بڑے مرتبے والی ہے، اور اس میں عظیم چیزیں جو اہم چیزیں ہیں ان کی ربوبیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی گئی. رب کل شیء، ٹھیک ہے، 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے کا ذکر ہے، یعنی آسمان سب سے بڑی چیز ہے اور وہ 7 آسمان اور 7 زمینیں، اور عظیم ترین مخلوقات میں عرش عظیم ہے، اور اس کے کلام عظیم کو نازل کرنے اور اس کی روشن بہی کے ساتھ اس بات کا وسیلہ پکڑا گیا کہ اللہ ہر شر سے محفوظ رکھ. اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عظیم کائنات کا عظیم خالق ہے اور اس کا رب ہے، عدم سے وجود میں لانے والا ہے. تو مالک تو اصل میں وہ ہے، ہر چیز پر اختیار تو اس کا ہے، کنٹرول تو اس کے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے جو اللہ کو رب مان لے اور اللہ پر پختہ یقین رکھے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مایوس نہیں کرتا. تو مخلوقات کے لیے اللہ کی ربوبیت کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، اور خصوصاً بڑی بڑی تخلیقات کا، مخلوقات کا، کیونکہ ان مخلوقات پر جیسے آسمانوں اور ان چیزوں پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرتیں سامنے آتی ہیں. وہ ایک آیت میں آتا ہے نا کہ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، تمہاری تخلیق مشکل ہے یا آسمانوں کی جن کو اس نے بنایا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان کی تخلیق زیادہ مشکل کام ہے، اور جس نے آسمان بنا لیے، جس نے تمہیں پیدا کر لیا، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ کچھ بھی کر لے. سورۃ المؤمن آیت 57 میں آتا ہے، یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. بظاہر سرسری سا علم تو نہیں ہے، ہاں آسمان بڑا ہے انسان چھوٹا ہے، لیکن اس کی تفصیل نہیں جانتے اور اس پہ یقین بھی نہیں ان کا. پڑھیے. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اب دیکھیے بڑی چیزوں کی بات کر کے پھر یعنی خاص چیزوں کی بات کرنے کے بعد ہر چیز کی بات کی گئی، ربنا و رب کل شیء. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ کی ربوبیت سے خارج نہیں، یعنی ہر چیز کا رب وہی ہے، خالق مالک مدبر، ہر چیز کو وہی چلا رہا ہے. دیکھیں خالق تو وہ ہے، مالک بھی وہ ہو گیا، لیکن جو تیسری صفت رب کے اندر پائی جاتی ہے نا، مدبر ہونے کی، اس پہ ہم عام طور پر غور نہیں کرتے جب ہمیں کوئی مشکل ہوتی ہے دعا کرتے ہیں. یعنی ساری کائنات میں تدبیر اللہ کی چل رہی ہے، پلاننگ اللہ ہی کی ہے، لہٰذا جو وہ کرنا چاہتا ہے نا وہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ہے اصل پلاننگ کرنے والا. چیزیں اس کی مرضی کے مطابق چل رہی ہیں، کسی اور انسان کی مرضی کے مطابق نہیں، کسی اور قوت کے تحت نہیں.
اب آپ دیکھیں کہ لا آف نیچر جو ہیں، لاز آف نیچر، یہ لاز بھی کس نے بنائے؟ کسی انسان نے بنائے کہ آگ جلائے گی اور پانی آگ بجھائے گا اور ہوا اس طرح چلے گی؟ یہ سارا نظام کس نے بنایا ہے پوری کائنات کا؟ اور اس کو چلا بھی کون رہا ہے؟ اللہ. لہٰذا اس نظام میں جہاں کہیں مائنر یا میجر خلل آئے تو پھر کس کو پکارنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اب کون ٹھیک کرے گا اس کو؟ obviously اللہ تعالیٰ. اگر آپ کے جسم کے اندر کوئی ایک سیل بگڑ گیا ہے اور اس نے کام خراب کرنا شروع کر دیا ہے اور اس نے میوٹیشن کا عمل شروع کر دیا ہے، وہ کینسر بنتا چلا جا رہا ہے، تو یہ خلل ہو گیا نا. تو ان سیلز کو کون مدبر، ان کا کون مدبر ہے؟ کس کے اختیار میں؟ میرے اور آپ کے نہیں، اللہ کے اختیار میں. وہ چاہے تو ان کو ریورس کر دے، بگڑوں کو صحت مند بنا دے. اسی طرح اگر طوفان آندھی آ گئی ہے اور بہت خوف کا شکار ہو گئے آپ، خلل ہو گیا نا نظام میں، تو کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ کو. یہ کون کنٹرول کرے گا؟ اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ آج میں پڑھ رہی تھی کہ یہ جتنے طوفان ایک ہفتے میں شاید 2 دفعہ آ چکا ہے، پچھلے سیٹرڈے کو آیا تھا اور پھر اس کے بعد اب پھر کل آ گیا. اس میں جو زیادہ تباہی ہوئی ہے وہ سولر پینلز کے ٹوٹنے پھٹنے گرنے سے ہوئی ہے. وہ جو لوگ مرے بھی ہیں یا جو چیزیں ٹوٹی ہیں اور تباہی ہوئی ہے، اور خود اٹ سیلف یہ نظام، یعنی لوگوں کے دیکھیں لاکھوں لگتے ہیں نا ایک گھر کے اوپر بھی یعنی فکس کرنے کے لیے. اور آندھی اتنی شدید کہ اس کو تو کل لٹرلی جب ہو رہا تھا، مجھے سب سے زیادہ فکر آپ کے سولر پینلز کا تھا. میرا دھیان ادھر جا رہا تھا کہ یا اللہ حفاظت، آپ اس جگہ کو محفوظ رکھیں. اللہ آپ ہی کی جگہ آپ نے حفاظت کرنی. جیسے وہ ہاتھی والے آ گئے تھے نا، تو عبد المطلب نے کیا کیا تھا، اپنے اونٹ لے کے پہاڑوں پہ چلے گئے. انہوں نے کہا کہ تم کعبہ کو ایسے چھوڑ کے جا رہے ہو، اپنے اونٹوں کی بڑی فکر ہے. انہوں نے کہا ان کا مالک تو میں ہوں، لیکن وہ تو اللہ کا گھر ہے نا، وہ خود دیکھے گا، وہ خود ہی حفاظت کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، اللہ یہ آپ کا گھر، آپ کی جگہ ہے، آپ کے دین کے لیے، آپ کے دین کی خدمت کے لیے بنا، آپ کی کتاب کی خدمت کے لیے بنا. اس کی حفاظت آپ کریں گے، میں نہیں کر سکتی، میرے بس میں کچھ نہیں. یہاں اتنی ساری بچیاں ہمارے پاس امانت ہے، ان کی سلامتی آپ کے ہاتھ میں. کیونکہ اسلام آباد میں کبھی زلزلہ آ رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے. تو اب کام روک کے تو نہیں بیٹھ سکتے نا کہ ہم ٹھپ کر کے بیٹھ جائیں، بھی خطرے ہیں بہت، تو بہتر ہے ہم یہاں نہ پڑھیں یا یہ کام نہ کریں. اور اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں. شر تو بہت قسم کے ہیں نا، جن کو بعض شر تو ہم جانتے ہیں اور بعض جانتے بھی کوئی نہیں. تو وہ جس کو ہم نہیں جانتے وہ کون جانتا ہے؟ ہمارا رب جانتا ہے. لہٰذا معاملات کس کے سپرد کر دیں؟ اللہ کے سپرد کر دیں. آپ کا کام آپ حفاظت کریں، آپ کا مال آپ حفاظت کریں. تو کوئی بھی چیز اللہ کی ربوبیت سے خارج نہیں ہے، ہر چیز اسی کے پاس اس کا کنٹرول اور اختیار ہے. پھر فالق الحب والنوا، فلق سے ہے، قل اعوذ برب الفلق بھی اسی سے ہے. فلق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پھاڑنا، ایک چیز کو دوسری سے الگ کرنا. وہ صبح کی پو پھٹتی ہے نا، رب الفلق جو صبح ہوتی ہے. فلق ایک یعنی ہر چیز کے پھٹنے کی بات ہے. ہم تو خاص معنوں میں بعض اوقات لیتے ہیں. دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے. اب دیکھیے کہ ایک بادام توڑنے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ کو؟ جب آپ اس کے اوپر ہتھوڑی مارتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بھاگ کے ادھر چلا جاتا ہے، پھر پکڑ کے لاتے پھر ادھر نکل جاتا ہے. ہم سے تو وہ بھی کنٹرول نہیں ہوتا. اور اگر آپ وہ اس کو نٹس بریکر جو ہوتا ہے اس کو لے کے کریں تو سارا کچھ بریک کر دیتا ہے. کھانے کے بعض اوقات کھانے کے قابل نہیں رہتا چیز. لیکن کبھی آپ نے غور کیا آڑو کی گھٹلی کتنی سخت ہوتی، اور زمین کے اندر جب اس کو دبا دیا جاتا ہے تو اس میں سے پودا نکل. آم کے پودے تو خیر آپ نے نکلتے دیکھے ہی ہوں گے. مجھے آم بہت پسند تھے، لہٰذا بچپن میں ہر سیزن میں آموں کی گٹلیاں زمین میں دباتی رہتی. کوئی تو نکلے گا نا، کچھ تو ہوگا نا، کیونکہ بازار سے تو لانے پڑتے ہیں اور وہ حصے میں ملتے ہیں تھوڑے تھوڑے، تو اپنے درخت سے تو جی بھر کے کھائیں گے.
خیر وہ حسرت کبھی نہ پوری ہوئی، کیونکہ وہ جب سردیاں آتی تھیں وہ جلی جاتے تھے پودے، ہر دفعہ ایسے ہی ہوا. اور کسی کو انٹرسٹ نہیں تھا کہ مجھے کوئی گائیڈ کرتا کہ بھی ان کے ساتھ سردیوں میں کیا کرو. اور وہ ویسے بھی نہیں آم لگتے جب تک ان کی پیوند کاری نہ ہو، کیونکہ ایک آم ہمارے گھر میں یہاں اسلام آباد میں ہی وہ پنپ اٹھا، ابھی بھی وہ بہت ہیوج درخت ہے، لیکن اس پہ لگتا کچھ نہیں کیونکہ پروسیس اینڈ تک نہیں ہوا. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی آم کی گٹلی کبھی توڑ کے تو دیکھیں آپ، مشکل ہے نا، پوری لکڑی کی کورنگ ہوتی ہے، کس طرح زمین میں سے وہ نکل. تجربہ تو کریں نا، گھر میں تھوڑی سی مٹی ڈالیں ایک اس کے اندر، اور دوائیں بھی ایک ہوم ورک ہی کر لیں کسی وقت اللہ کی قدرت دیکھنے کے لیے، اور کسی مقصد کے لیے نہیں. آم تو نہیں لگیں گے لیکن قدرت تو نظر آئے گی نا. صرف اس پروسیس، کیا یہ مٹی، یہ زمین، اس کے اندر یہ پھٹ کے باہر نکل رہی ہے اور پودا بن رہی ہے، اور پوری پروگرامنگ ہے اس کے اندر، اور اتنے درخت، اور جب وہ پھل لگ جاتے ہیں نا، ابھی اس سے پیچھے ایک لگا ہوا، اس میں امبیاں لگی ہوئی ہیں اونچی، آپ توڑ نہیں سکیں گے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ میں اس کو دیکھتی ہوں نا تو میں کہتی ہوں اللہ نے اس کی بھی تقدیر بنائی تھی نا کہ اس سال اتنے آم لگیں گے اس پہ، ہم تو گن بھی نہیں سکتے نا، اتنے لگیں گے. اور یہ اس کا آغاز کہاں ہوا؟ یہ ساری انفارمیشن کہاں تھی؟ کہاں تھی یہ انفارمیشن؟ اس گٹلی کے اندر تھی نا. یہ سارا خان نے ایک تحریر لکھی، انہوں کہتی ہیں کل کی کلاس نے میری توجہ اللہ کی بڑائی کے بارے ایک تحریر کی طرف توجہ دلائی جو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. وہ لکھتی ہے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ تمہاری ذات میں اللہ کے وجود کی بڑی نشانیاں ہیں، تو تم غور و فکر اور کیوں نہیں کرتے، تم دیکھتے کیوں نہیں. ایٹم مادے کا سب سے چھوٹا اکائی ہے، یہ بذات خود ایک بے جان چیز ہے. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ 100 کھرب بے جان ایٹموں سے مل کر ایک انسانی سیل بنتا ہے. سیل جو ہمارے جسم کی سب سے چھوٹی اکائی ہے، ٹھیک ہے، وہ کس سے بنتی ہے؟ 100 کھرب ایٹم سے ایک سیل بنتا ہے جس میں زندگی ہوتی ہے اس سیل میں. اب سوال یہ ہے کہ آخر اس میں زندگی کون ڈالتا ہے؟ یہ تمام چیزیں ایٹموں سے مل کر بنی ہیں اور یہ تمام ایٹم خود بے جان ہے. سبحان اللہ. ان میں یہ جان کون ڈالتا ہے؟ آپ جو بھی دیکھ رہے ہیں یہ تمام چیزیں ایٹموں سے مل کر بنی ہیں اور یہ تمام ایٹم خود بے جان ہیں. ایٹم جب کرسی، میز، پتھر، دیوار، سڑک، پانی، گیس وغیرہ میں ہوتے ہیں تو وہاں بے جان ہوتے ہیں، وہاں یہ سب بے جان ہے، لیکن یہ آپس میں جب ملتے ہیں تو ان سے انسانی جسم بنتا ہے اور اس میں سوچنے اور آگے بڑھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں جان آ جاتی ہے. یعنی بے جان ایٹم جب انسانی جسم میں آتے ہیں تو یہ بذات خود تو بے جان ہوتے ہیں لیکن سوچ بھی سکتے ہیں اور وجود کے بارے میں سوال بھی اٹھاتے ہیں. سائنسدانوں کا کہنا ہے تقریباً 37 ٹریلین سیلز آپس میں مل کر ایک انسان بنتا ہے. یہ ایک اندازہ ہے. جس طرح ایک دیوار مختلف اینٹوں سے مل کر بنی ہوتی ہے، اسی طرح مختلف خلیوں سے مل کر، سیل سے مل کر ہمارا وجود بنتا ہے. خلیہ ایک ڈی این اے سالمہ کا حامل ہوتا ہے. ڈی این اے سالمہ، سالمہ کو انگریزی میں کہتے ہیں وہ جو سے نیکسٹ لیول کا ہوتا ہے، سیل کے بعد آگے جاتا ہے، میرے ذہن سے بھی نکل گیا. خیر، حیران کن بات یہ ہے کہ ہر ڈی این اے میں انسانی جسم کے متعلق، ہر ڈی این اے میں خلیہ ایک ڈی این اے کا حامل ہو. ہر خلیہ میں کیا ہوتا ہے؟ ڈی این اے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ڈی این اے میں انسانی جسم کے متعلق، ہر ڈی این اے میں انسانی جسم کے متعلق 3 ارب مختلف موضوعات کی معلومات ہوتی ہیں. سمجھ نہیں آئی؟ ایٹم سے مل کے کیا بنا؟
سیل کے اندر کیا ہے؟ ڈی این اے میں انفارمیشن کتنی ہے؟ ایک ڈی این اے میں، ایک سیل میں 3 ارب مختلف ٹاپکس. وہ آتا ہے نا کہ کلمات اللہ کبھی ختم نہیں ہوتے، سارے سمندر خشک ہو جائیں، ساری کلمے، سارے درخت کلمے بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت کلمے، اور اللہ کے کلمات کو لکھا جائے تو کلمات ختم نہیں ہوں گے. اب جب ایک سیل کے اندر جو ڈی این اے ہے اس میں 3 ارب معلومات ہیں، یعنی موضوعات کی معلومات ہیں. اگر ان معلومات کو آپ کسی کتاب میں لکھنا چاہیں تو اس کی 1000 جلدیں بنے گی، 1000 والیومز، اور ہر جلد تقریباً 10 لاکھ صفحات یعنی پیجز پر مشتمل ہوگی. اگر آپ ان معلومات کو کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں ڈالنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو 215 ارب کی ہارڈ ڈسک چاہیے ہوگی. یعنی 215 ارب اس کا بھی پیمانہ ہوتا ہے نا، جی بی، اوکے، جی بی کی 215 ارب جی بی کی ہارڈ ڈسک چاہیے ہوگی. ڈی این اے میں جو معلومات درج ہوتی ہیں اسی کے مطابق انسان کی ظاہری شکل و صورت، عادات اور رویہ بنتا ہے. یعنی آپ کی شکل و صورت، عادات، سب کچھ ڈی این اے میں پوشیدہ ہوتے ہیں. اس وقت دنیا میں 8 ارب لوگ موجود ہیں، ہر ایک کا ڈی این اے ایک دوسرے سے مختلف ہے. دماغ سوچ نہیں پاتا، ہر ایک کا ڈی این اے فرق ہے، کس سے؟ دوسرے سے. میرا آپ سے، آپ کا اس سے، سب الگ الگ ہیں. اب ان سب کی معلومات پھر کتنی زیادہ ہوں گی؟ اور پھر ہم سے پہلے کتنے انسان گزرے، ان سب کے ڈی این اے بھی مختلف تھے. دماغ کے اندر موجود ڈی این اے اگر کھولا جائے تو یہ 2 میٹر لمبا ہوتا ہے. جسم کے تمام ڈی این اے کو جوڑ دیا جائے تو یہ سورج تک کئی بار جا اور آ سکتا ہے. کیا واقعی انسان صرف گوشت کا پتلا ہے، ہڈیاں اور گوشت ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. ٹھیک ہے، یعنی ایک سیل کے اندر اگر اتنی معلومات ہیں تو ہمارے بارے میں جتنی بھی معلومات ہیں، جتنی بھی پروگرامنگ ہو، سب اللہ کے پاس ہے. اور ایک کی معلومات دوسرے کے ساتھ مل کے اللہ کو کوئی کنفیوژن نہیں پیدا کرتی. تو جو رب اتنا بڑا ہے، جس نے اتنا زبردست نظام قائم کیا ہے، اور یہ تو ایک انسان کی بات ہے نا، پھر یہ پلانٹس، چیونٹیاں، پرندے، ہر ایک کا فرق ہے. یعنی ہم تو زمین میں پائے، صرف ایک پلانٹ کے اندر پائی جانے والی مخلوقات کی لسٹ بھی نہیں بنا سکتے، کیونکہ نئے نئے پرندے سامنے آ جاتے ہیں، نئی نئی چیزیں. اور سمندر کی مخلوقات تو 3 گنا اور بھی زیادہ ہیں. اس رب پہ یقین نہیں کہ وہ کچھ کرے گا؟ اس سے مانگ کے مایوس ہو رہے ہیں، محروم ہو رہے ہیں. ہاؤ کم؟ تو جب اس کے بارے میں آپ جانیں گے نا کہ وہ کیا کچھ کرتا ہے، پھر کبھی بھی آپ مایوس نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک کھجور کا درخت بعض اوقات 2-2 ہزار سال پھل دیتا ہے. وہ جو ایک گٹلی تھی نا چھوٹی سی، اس میں یہ ساری پروگرامنگ تھی کہ یہ کب تک رہے گا اور کتنے پھل دے گا اور کتنی اس پہ کھجوریں لگیں گی اور کون کون ان کو کھائے گا اور پھر ان کے ساتھ آگے کیا ہوگا. اور یہ سب باتیں کس کے علم میں ہیں؟ ان اللہ وان اللہ قد احاط بكل شيء علما. تو ایک تو گٹلی اور ایک دانہ. گٹلی کہاں ہوتی ہے؟ پھل کے اندر ہوتی ہے. اور دانے وغیرہ جیسے آپ کی گندم وغیرہ کا دانہ اور بہت سے بیج. یعنی نباتات یا تو درخت بنتے ہیں جن کی اصل گٹلی ہوتی ہے، یا پھر فصلیں بنتی ہیں جن کی اصل دانہ ہوتا ہے. دانے سے کیا ہوتا ہے؟ فصلیں. اور گٹلی سے کیا ہوتا ہے؟ درخت. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا اظہار ہے اس دعا میں، کہ جو خشک دانے اور خشک گٹلی اور سخت گٹلی سے عظیم الشان درخت اور فصلیں اور ان کے اوپر ہمارے لیے رزق کے سامان پیدا کرتا ہے. تو یہ اس کے کمال کی کھلی دلیل ہے. ہو سکتا ہے ہمیں سے کوئی دعا پڑھے، اچھا اللہ تعالیٰ گٹلی پھاڑتا، سو واٹ، وہ تو پھٹ جاتی ہے، نکلا. نو، اس کے پیچھے اس کی پوری قدرت ہے.
اور اس نے ڈیزائن کیا کہ کس دانے کا سائز کتنا ہوگا، کس گٹلی کا سائز کیا ہوگا، اور اس کے اوپر کیسا ڈیزائن ہوگا. آپ دیکھیں ایک آڑو کی، آج کل آڑو آئے ہوئے نا، تو اس لیے بار بار اسی کی مثال دے رہی ہوں کہ آپ کھائیں گے ذرا تو اس کی گٹلی پر بھی ذرا غور کر لیجئے کہ اس کے اندر کتنے چھوٹے چھوٹے ڈاٹس بھی ہوتے ہیں. ہاں، اور بھی چیز، کھجور کی گٹلی کا ڈیزائن کیسے وہ ریپ ہوئی بھی ہوتی ہے. جیسے ہر یہ جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں نا، ان میں غور و فکر کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے بنایا، ان کا رنگ، ان کا ٹیسٹ، ان کا فائدہ، ان کی شکل، ان کی تاثیر، وہ سب کچھ. تو اس میں انوکھے طریقے پر یہ سارے کام کرنے والی ہستی با کمال ہے، ہمارا رب ہے. لہذا ہم اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں. سورۃ الانعام آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. زندہ کو مردہ سے، مردہ ایٹم سے زندہ سیلز، اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے. زندہ ہوتا ہے انسان پھر مر جاتی ہیں چیزیں. یہ ہے اللہ. تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو؟ إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. یہ ہے اللہ جو یہ سب کام کرتا ہے، دانے اور گٹلی کو پھاڑتا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. کہاں سے پھیرے جاتے ہو؟ کدھر گھوم جاتے ہو؟ کسی اور کی طرف متوجہ ہوتے ہو، اس کی تعظیم میں پڑ جاتے ہو، اس سے مروب ہو جاتے ہو، اس کے آگے جھک جاتے ہو اور اللہ کو فراموش کر دیتے ہو، اگنور کر دیتے ہو. اوروں پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ نہیں ہے. وَمُنزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، اور اللہ تعالیٰ کے قواعد، وہ تھی ہماری جسمانی غذا جو گٹلی دانے سے پیدا ہوتی ہے، اور ایک ہماری روحانی غذا بھی ہے. اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ آسمانی کتابیں، تورات، انجیل اور فرقان. تورات موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، فرقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی قرآن. یہ لوگوں کی ہدایت اور ان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور سعادت پر مشتمل ہیں یہ کتابیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف جسمانی ضروریات پوری نہیں کرتا بلکہ روح کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے. ان 3 کتابوں کو خاص طور پہ کیوں ذکر کیا گیا؟ کیوں؟ کیونکہ باقی کتابوں کے مقابلے میں بڑی کتابیں ہیں، اولو العزم پیغمبروں پر نازل ہوئی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زمانی ترتیب کے ساتھ بیان کیا. اچھا، قرآن نہیں کہا گیا، فرقان کیوں کہا گیا؟ یہ اس کی صفت ہے، صفاتی نام ہے کہ وہ حق و باطل میں فرق کرتا ہے. اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ تمام کتب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، صفت ہیں، اس لیے ان کے ساتھ رب نہیں کہا گیا بلکہ منزل کہا گیا. یہ نوٹ کیجئے آپ، یہ نہیں کہا گیا کہ رب التورات و رب الانجیل و رب الفرقان. نہیں، رب خالق ہوتا ہے، یہ کلام مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے یہ کتابیں. یہ فرق بھی پتہ چلتا ہے اس سے. قرآن اللہ نے اتارا ہے، بنایا نہیں. یہ بول کے کیا، یہ صفات ذکر کر کے کیا کہتے ہیں؟ اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتی، یعنی عظیم چیزوں کا وسیلہ دے کر اپنی حاجت کا ذکر کیا گیا کہ تمام قسم کے شر سے میں اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں. شر کل شیء، کل عموم کا لفظ معنی دیتا ہے، ہر ایک، اور شیء بھی عموم پر دلالت کرتی ہے، نام نہیں کسی پر، ہر چیز انکلوڈ کر دی گئی. انت آخذ بناصیتی، آپ پکڑنے والے ہیں اس کی ناصیہ. ناصیہ سر کا اگلا حصہ ہوتا ہے، یعنی یہ سامنے کے بال جو ہوتے ہیں نا، تو جب کوئی کسی کے یہ ناصیہ پکڑ لے تو پھر وہ کہیں بھاگ سکتا ہے؟ پورا کنٹرول میں آ جاتا ہے.
مثلا نقصان دینے والی چیزوں میں سے جیسے سانپ ہوتا ہے، تو اگر آپ سانپ کو مارنا چاہیں تو کہاں کیا ماریں گے؟ اس کا سر، ٹھیک ہے، کیوں؟ سر مارا گیا تو وہ باقی تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح جب آپ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو کہاں کیا چیز الگ کرتے ہیں؟ ان کی بازو یا ٹانگیں یا کیا؟ مرغی کی بھی گردن، بکرے کی بھی سر گیا تو سب کچھ گیا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ انسان، یعنی انسان کے جسم پر سر نہ ہو، باقی سارا جسم ہو تو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان ساری چیزوں کو اس طرح کنٹرول کیے ہوئے ہے کہ جیسے چاہے ان میں تصرف کرے، جدھر چاہے ان کو پھیر دے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں کوئی شر قطعی طور پر نہیں، لیکن بندوں کی نسبت سے کچھ چیزیں ان کے لیے شر ہوتی ہیں۔ مثلا سانپ جو ہے ہمارے لیے کیا ہے؟ شر، لہذا نظر آتے ہی کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلا خیال کیا آتا ہے بیچارے کے لیے؟ اسے مارنا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے اور ہمیں مارنے کی اجازت بھی دی ہے۔ اللہ نے کسی حکمت سے پیدا کیا نا، تو اللہ نے سانپ پیدا کر کے کوئی شر پیدا کر دیا؟ نہیں، اس کے اپنے مقاصد ہیں۔ ان کے سانپوں کے کام پڑھیے نا ذرا جا کے، اگر خود نہیں پتا تو چیٹ جی پی ٹی سے سن لیجئے، صحیح کہتی ہے یا غلط کہتی ہے پتہ نہیں۔ سب سے آسان طریقہ ہوگا نا، لیٹے لیٹے آپ حکم دیں اس کو اور وہ آپ کو سنانا شروع کر دے گی کہانی۔ نہ کتاب کھولنے کا تردد، نہ گوگل پہ جا کے سرچ کرنے کا تردد، کچھ بھی۔ انتہائی لیزی قوم پیدا ہو رہی ہے اب۔ یہ میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جو علم مشقت سے حاصل ہوتا ہے نا وہ پھر پختہ بھی رہتا ہے۔ چلیے، تو بات یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر تکلیف بھی آتی ہے اور اچھے حالات بھی ہوتے ہیں، تو تکلیف کا آنا ضروری نہیں کہ شاری ہو، وہ خیر بھی ہوتی ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا تحسبوہ شر لکم بل ہوا خیر لکم۔ اور زمین میں جو فساد ہے، خرابیاں ہیں، تو انسان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کیوں ہونے دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتاتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی اور تری میں لوگوں کے اپنے کرتوتوں کے باعث فساد پھیلا ہے، یعنی زمین کے اوپر جو فساد ہے اس کے ریزن خود لوگ ہیں۔ کیوں؟ حکمت کیا ہے؟ لیذیقہ، اللہ نے کیوں اجازت دی کہ پھیل جائے یہ فساد؟ اللہ چاہے تو نہ پھیلنے دیتا۔ لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ ان کے بعض کرتوتوں کا ان کا مزہ چکھائے، پھل دکھائے، ہو سکتا ہے کہ وہ باز آ جائے۔ اور اس وقت آپ دیکھیں دنیا میں انسانوں نے جتنا گاربیج پیدا کیا، اب اس کو ڈسپوز آف کرنے کے جتنے مسائل ہیں، تو اب سوچ رہے ہیں نا کہ یہ سارا کچھ کس طرح ریورس کیا جائے۔ اسی طرح خیر کا مادہ بھی بڑا وسیع ہے، ہر اچھی چیز کے لیے خیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حتیٰ کہ مال و دولت کے لیے بھی قرآن مجید میں لفظ کیا آیا ہے؟ خیر، یس۔ اسی طرح نیک سیرت خواتین کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ خیر اور شر دونوں چیزیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، لیکن انسان جس کو اپنے لیے خیر سمجھتا ہے بعض اوقات وہی اس کے لیے شر کا باعث ہو، جس کو شر سمجھتا ہے، مصیبت سمجھتا ہے، وہ اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اے اللہ آپ کو پتہ ہمارے لیے کیا شر ہے، آپ اس کو روک دیجئے، ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں آپ کو بظاہر نظر آنے والی کوئی خیر نہ ملے، تو آپ نے میں نے تو اللہ سے یہ مانگا تھا اور یہ تو مجھے کچھ اور ہی مل گیا۔ اب اللہ نے آپ کو خیر دی اور آپ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ شر۔ تو کامل علم اور عقل تو اللہ کی ہے اور ہم ناقص ہیں، لہذا ہمارے لیے سکون کا اور کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ بس جو آپ نے کر دیا وہی اچھا ہے۔ پھر آتا ہے اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء،
یہاں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ پکڑا گیا ہے، یعنی اے اللہ تو ہی اول ہے جس سے پہلے اور جس کے ساتھ کچھ نہیں تھا، اور ہر چیز کے فنا ہو جانے کے بعد بھی آخر میں تو ہی باقی رہے گا، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ وقت جو ہے مخلوقات کے کانٹیکس میں ہے، وقت مخلوقات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہماری زندگی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو ہمارے چہرے سے نظر آنے لگتی ہے، ہمارے اوپر وقت کا اثر ہوتا ہے، اللہ پہ کوئی اثر نہیں، اور یہ صرف وہی اس سے بالا ہے۔ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، یعنی تو ہی ہر چیز پر بلند ہے۔ ظاہر کا مطلب یہاں بلند ہے، تجھ سے بلند کوئی چیز نہیں، اور تو ہی باطن ہے اور تجھ سے بڑے بھی کوئی چیز نہیں، یعنی تو سارے راز، پوشیدہ باتیں، خفیہ چیزیں سب سے آگاہ ہے۔ زمان و مکان سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ ان سب پہ حاوی ہے۔ زمان کے اعتبار سے اللہ اول و آخر ہے، اور قدرت اور علم کے اعتبار سے اللہ تعالی باطن ہے، اور تمام مخلوقات سے برتر اور ظاہر میں ہے۔ تو ان چار اسماء کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور زمانے کے اعتبار سے ہر چیز، ساری مخلوقات کا احاطہ کر لیا گیا، جگہ کے اعتبار سے سب کا احاطہ کر لیا گیا، اور پھر ان سب کو اللہ کے کنٹرول میں بتا کے اللہ کی پناہ لے لی گئی۔ نہیں سمجھ آیا؟ وقت کا ہم پہ اثر ہوتا ہے نا، تو یا اللہ جو وقت کا ہم پہ اثر ہو رہا ہے نا، اس میں بھی اگر ہمارے لیے کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو آپ اس کو روک لیں، اور اسی طرح جگہ کے اعتبار سے اللہ نے ساری مخلوق کا احاطہ کر لیا، لہٰذا ہر جگہ ہمارے لیے خیر کی ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات میں اول ہے۔ اب اول کا کیا معنی ہے؟ شیطانی وسوسوں سے آپ نے بچنا ہے۔ اسی طرح آخر بھی اللہ کی ذات کی کوئی انتہا نہیں، ساری مخلوقات فنا ہو جائیں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ باقی رہے گا۔ تو ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اپنی صفات اور ذات میں، بلند بھی ہے، مخلوقات سے اوپر ہے، عرش پر مستوی ہے، غلبے اور قہر والا ہے، کوئی اسے مغلوب نہیں کر سکتا۔ آسمان و زمین کی تخلیق میں اس کا غلبہ اور طاقت ہے، علم کے اعتبار سے ہر چیز پر ظاہر ہے، غالب ہے، اور وہ باطن وہ ہے جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ آسمان میں نہ زمین میں، اور باطن اس معنی بھی کہ وہ مخلوق سے چھپا ہوا ہے، کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ مخلوقات میں سے کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، وہ ایسا نور ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، اور مخلوق برداشت بھی نہیں کر سکتی دنیا میں اس کا دیکھنا۔ موت سے پہلے کوئی نہیں دیکھ سکتا اس کو، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھا جائے گا۔ کبھی نہ اکیلے بیٹھ کے سوچا کریں وہ وقت کیسا ہوگا، کیسا ہوگا، اس وقت میری کیفیت کیا ہوگی۔ اور اب تو اللہ کو دنیا میں بن دیکھے ہم ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بخشے گا اور ان کو اجر عظیم عطا کرے گا، اجر کبیر۔ یہ سب کہہ کے کیا کہا؟ اقضِ عنا الدین واغننا من الفقر، اللہ ہمیں قرضے سے پناہ دے، فقر سے پناہ دے، یعنی ہمیں بندوں، یعنی فقر ہوتا ہے ہاتھ کا خالی ہونا، فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ قرض اور محتاجگی انتہائی پریشان کن چیزیں، جو لوگ ان میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو ان کی وجہ سے شدید غم اور ڈپریشن لاحق ہو جاتا ہے، لہٰذا انہیں خاص طور پر یہ دعا پڑھنی چاہیے جو لوگ ان تکلیفوں کا شکار ہیں۔ عمومی دعا کے بعد اینڈ میں خصوصی دعا کی گئی ہے۔ اب اسی میں آپ کی بیماری بھی آ جائے گی کہ اللہ، اب بیماری کے کانٹیکس میں آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے نا۔ جراثیم اٹیک کر گئے، کس کے کنٹرول میں ہے؟ وہ اللہ کے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ آپ ہی سب کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ کیا کریں؟ آپ ان کو سنبھالیں اور مجھے شفا دے دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ، شکر اللہ کا. وعلیکم السلام.